برسوں پرانی ایک ایسی خانقاہ جس نے کشمیر کے اتہاس کو قریب سے دیکھا، کئی بار تباہ ہوئی مگر ہر بار پہلے سے زیادہ خوبصورتی کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہوئی۔ یہ کہانی ہے شاہ ہمدان کے داستان کی۔ خانقاہ مولا یعنی شاہ ہمدان آستان کشمیر کی سب سے پرانی اور اہم صوفی درگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ درگاہ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑی ہے، جنہیں کشمیر میں اسلامی روحانی تعلیم اور صوفی روایت کے پھیلاؤ کے لیے جانا جاتا ہے۔ حضرت میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنم 1314 عیسوی میں ہمدان یعنی کہ ایران میں ہوا تھا۔ انہوں نے سینٹرل ایشیا اور دوسرے علاقوں کا سفر کیا اور 14ویں صدی میں کشمیر پہنچے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں انسانیت، بھائی چارہ، محنت، روحانی تعلیم کا پیغام دیا۔ ان کے ساتھ آئے کاریگروں نے کشمیر کی دستکاری، خاص کر قالین اور شال بنانے کی کلا کو بڑھاوا دیا، عام کیا۔ شاہ ہمدان آستان کی عمارت لکڑی کی روایتی کشمیری آرکیٹیکچر کی خوبصورت مثال ہے اور اسے کئی بار آگ بھی لگی ہے، نیچرل وجوہات سے نقصان بھی پہنچا ہے، لیکن ہر بار اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی۔ موجودہ عمارت میں کشمیری لکڑی کی نقاشی، خوبصورت کاریگری اور پرانی اسلامی آرکیٹیکچر کی جھلک نظر آتی ہے۔ یہ آستان صرف عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کشمیر کی صوفی وراثت، تہذیب اور اتہاس کا ایک اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال بڑی تعداد میں لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں اور حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ درگاہ کب بنی۔ اس خانقاہ کی تعمیر سال 1395 عیسوی میں کشمیر کے سلطان سکندر شاہ میری کے دور میں کرائی گئی تھی اور اسے اس جگہ پر بنایا گیا جہاں مہان صوفی بزرگ حضرت سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے کشمیر میں قیام کیا تھا۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ 14ویں صدی میں کشمیر کا سفر کرتے نظر آئے اور یہاں لوگوں کو امن، بھائی چارہ، انسانیت اور روحانی تعلیم کا پیغام دیا۔ ان کے آنے سے کشمیر میں صوفی سلسلے کو ایک نئی پہچان ملی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کئی ہنرمند لوگ بھی کشمیر آئے جنہوں نے یہاں کی دستکاری، لکڑی کی کاریگری، قالین اور شال بنانے کے ہنر کو بڑھاوا دیا۔ اسی وجہ سے انہیں کشمیر کی ثقافتی پہچان سے بھی جوڑا جاتا ہے اور آج بھی ان کی جھلک یہاں کی قالین، لکڑی کی نقاشی اور تمام تر ہنرمند جتنے بھی کام ہیں اس میں نظر آتی ہے۔ کہ وقت کے ساتھ ساتھ تاریخی عمارت کو کئی بار مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آگ لگنے کی وجہ سے اسے کئی بار نقصان پہنچا، لیکن ہر بار اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ سال 1479 اور 1731 میں بھی آگ سے اسے بہت نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد اس کی مکمل رینوویشن ہوئی، تعمیر کرائی گئی اور آج جو عمارت یہاں موجود ہے وہ کشمیری آرکیٹیکچر کا بہترین نمونہ ہے۔ لکڑی کی خوبصورت نقاشی، روایتی کشمیری ڈیزائن اور شاندار تعمیراتی انداز اسے دوسری عمارتوں سے الگ پہچان دیتی ہے۔ اتہاس کے سفر میں اس داستان نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے۔ آگ لگنے کی واردات سے اسے کئی بار نقصان پہنچا، لیکن ہر بار اسے دوبارہ بنایا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کی اہمیت ہی اتنی تھی۔ کشمیر کی پہچان صرف پہاڑوں اور خوبصورت وادیوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کی روحانی اور سانسکرتک وراثت میں ہے، کلچرل جو ڈائیورسٹی ہے اس میں ہے۔ شاہ ہمدان آستان اسی وراثت کی ایک ایسی نشانی ہے جو صدیوں سے امن، محبت، بھائی چارے کا پیغام دیتی آ رہی ہے اور شاہ ہمدان آستان سے صدیوں سے کشمیر سے لوگوں کو محبت، صبر، امن اور بھائی چارے کا یہاں سے پیغام ملا ہے۔ یہ عمارت آج بھی کشمیر کی روحانی وراثت ہے، اتہاس اور خوبصورت تہذیب کی ایک زندہ مثال ہے اور ہمیشہ سے یہ یہاں سے ایک امن کا پیغام گیا ہے، ایک محبت کا پیغام گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلا تفریق مذہب و ملت یہاں بڑے پیمانے پر لوگ آتے ہیں، اس آستان پہ تشریف لاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں اور پھر یہاں کی اس خوبصورت سی روحانی ایک تصور سے اپنے دل کو منور کرتے ہیں، ان روحانی لمحوں کو اپنے دل میں بساتے ہیں اور پھر ان یادوں کے سہارے صحیح راستے پہ چلنے کی اور خود سے وعدے کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیں۔